السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناولز پہ۔ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سوری کیونکہ آج کے ایپیسوڈ بہت لیٹ ہو گیا یار۔ ہمارا ٹرانسفارمر جو ہے نا وہ اڑ گیا تھا، تو وہ انہوں نے بڑے رات گے لگایا ہے، تو پھر میں وہ آیا تو میں لکھ تو چکی تھی، لیکن میرا جو سافٹ ویئر ہے یہ نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور یہ اب ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا کہ بغیر نیٹ کے چل سکے۔ تو جب تک یہ ایڈز نہیں چلتے تب تک میری ریکارڈنگ سٹارٹ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے میں آج کل بہت زیادہ مسئلے کا شکار ہوں۔ اور باقی مجھ سے کل کامنٹ میں ماریا بی بی نے پوچھا تھا کہ کرداروں کے نام پرناؤنس نہیں ہو رہے، تو آپ پہلے میری سن لو، آپ بعد میں ریڈ کر لیجئے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نام ہم رائک ہے تو رائک ہی نام ہے، رائک دورانی۔ اور اس کے بعد آپ نے پوچھا آئرہ ہی نام ہے، الوینا نام ہے، اور ایک جو نام ازبک نام غلط لوگ پرناؤنس کریں اس کو ازبک اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، تو یہ کوئی ترکش نام نہیں ہے، یہ پٹھانی نام ہے، اور اس کا نام کی پرناؤنس اس کو کرنا ہے ازبک کر کے پرناؤنس نہیں کرنا۔ اور باقی آج آپ کو نیو انٹریز آئیں گی تو ان کے نام میں ان کے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ لڑکی ہے، اس کا نام زمش ہے، یہ بھی پشتو نیم ہے۔ اس کے بعد پریزر نام ہے، وہ بھی پشتو نیم ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سے نام تھے، نام ہی بھول گئے مجھے۔ تو ایک نام ہے زارق، اچھا وہ نام زارق ہے، جیسے زارا نام ہوتا ہے اس طرح زارق نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لڑکے کا نام ہے، اور اس کے علاوہ ایک نام ہے ہمارے تیسرے ہیرو کا نام کیا تھا، مینوں نام ہی بھول گیا، سوری۔ اس کا نام ہے ہاں جی ارزق نام ہے اس کا۔ تو یہ سب پشتو نام ہے، کیونکہ میں نے پٹھانوں پہ ناول لکھا ہے، تو یہ سارے میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور ڈھونڈ کے میں ادھی ہو گئی ہوں، پھر جا کے کہیں یہ سارے نام ملے ہیں مجھے۔ تو نام غلط نہیں پرناؤنس کرنے بالکل بھی۔ پہلے میں نے ایک ناول لکھا تھا جس میں نے نام رکھا تھا مقدم شاہ اور کردم شاہ، لوگ اس کو آج بھی کردم کہتے ہیں، کردم نام نہیں ہے، کردم نام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں نے ایک ناول لکھا تھا جس کا نام تھا مناشق البیار ہستم، اس میں نام تھا کنزش، لوگ اس کو کنزش کہتے تھے، کنزش نہیں تھا وہ کنزش تھا۔ تو نام یار ٹھیک لیا کرو، میرے نام نہ خراب کیا کرو۔ باقی اور کچھ لوگ ہیں یارم کا نام بھی غلط دیتے، کوئی اس کو یارم بولتا ہے تو کوئی اس کو یارم بولتا ہے، لیکن یارم نام ہے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں کلیئر کرنی تھی، نام اگر نہ سمجھ میں آئے تو آ کر مجھ سے پوچھو، غلط نام نہیں لینا، ٹھیک ہے نا، میں بڑی محنت سے ڈھونڈتی ہوں یہ نام۔ تو چلو اب ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ہاں ایک اور نام غلط تھا، آج میں ریکارڈنگ کسی بندے کی سن رہی تھی مرمے قائزان میں، تو رفل بول رہے تھے وہ، تو رفل نام نہیں تھا، اس کا نام تھا رفیل، اور رفیل اور رسل نام تھا، ہاں یہ نام بھی غلط لیے جاتے، تو سوچا میں کلیئر کر دوں۔ تو آج کے ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کریں گے۔ باقی یہ کچھ باتیں میں نے کرنی تھی یار، میں بڑی محنت سے نام ڈھونڈتی ہوں، تو نام ٹھیک لیا کرو، بس یہ میری ریکویسٹ ہے چھوٹی سی۔ تو چلو اب ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے یار ستم کر قسط نمبر 18۔ تو آج ناول میں نیو انٹریز ہوں گی، تو تیار ہو جاؤ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیو انٹریز کبھی بھی ہو سکتی ہیں، تو آج ناول میں ہوں گی نیو انٹریز، اور ان کے ساتھ سٹوری آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو لیٹس سٹارٹ، میری سانس پھول گئی ہے۔ یار ستم کر قسط نمبر 18، تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کی معصومانہ سانسیں اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے اس کے لب مسکرائے تھے، ایک سکون سا جیسے رگ و جان میں اترا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب تبسم بکھرا۔ اس نے آئرہ کا بازو تھام کر خود کے گرد لپیٹتے ہوئے بازو کو ایک نظر دیکھ کر چھوا تھا۔ زخم اب پہلے سے کافی بہتر تھا، اب کافی حد تک وہ سکون میں تھی، اور اس اسے سکون میں محسوس کرتا وہ خود بھی پرسکون ہو گیا تھا۔
اس کا ہاتھ واپس اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے گال کے قریب رکھتے اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اپنے انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلا رہا تھا، اس کی کمر کے گرد اپنا بازو اپنا حصار بناتے ازبک نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں 7:30 بج رہے تھے۔ وہ 9 بجے آفس جانے والا تھا، یعنی کہ ابھی 1.5 گھنٹہ تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ وقت گزار کر اس کی دھڑکنیں منتشر کر سکتا تھا۔ آئرہ کو خود میں بھینچتے ہوئے وہ اچانک کروٹ بدل کر اسے اپنے نیچے کر چکا تھا، جبکہ اچانک ہونے والی افتاد پر گھبراتے ہوئے آئرہ بھی جاگ گئی تھی۔ ازبک اس کی گھبراہٹ کو کوئی بھی اہمیت دیے بغیر اپنی خمار آلود نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے ہوئے اس کے گالوں کو اپنے نرم و گرم لمس سے روشناس کروانے لگا۔ خان، اس کی شدتوں پر وہ بے خودی سے پکار بیٹھی، میری خانہ۔ وہ آئرہ کے لبوں کو چومتا بے خودی سے بولا تھا، آپ کا آفس؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ شاید وقت کا احساس دلا رہی تھی، لیکن ازبک کو اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ اس نے اس کی گردن سے ہونٹ ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جبکہ اپنے سینے پر اس کے ہاتھ کی نازک گرفت محسوس کرتے اس نے کافی سختی سے اس کے بازو کو تھام کر تکیے سے جوڑا تھا۔ اوقات میں رہو آئرہ بیگم، ایک رات نرمی سے چھو لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے روکنے کا حق رکھتی ہو۔ اب تک تم میرے نکاح میں اس لیے ہو کیونکہ تمہیں بستر پر پسند کرتا ہوں میں۔ جس دن دل بھر گیا تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ میں بھی نہیں جانتا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ تم مجھے نخرے دکھاؤ گی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ایک ہی لمحے میں اسے آسمان سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ ایک ہی پل میں وہ اسے احساس دلا گیا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ سوری، وہ جو کل رات سے اس کی محبتوں کے لمس سے پوری بھیگی ہوئی تھی، اب اس کی آواز بھی بھیگ گئی تھی۔ اس لمحے کے لیے ازبک کو اپنے سخت الفاظ کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ احساس کیوں کرتا؟ وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکی تھی وہ ایک لمحہ نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نکاح میں وہ اسے اذیت دے کر اذیت کے اصل مطلب سے واقف کروانا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی محبتوں کی شدتوں سے نہیں بلکہ اپنی نفرتوں کے انگاروں میں گھسیٹنا چاہتا تھا۔ اس نے صرف ایک نظر اس کے چہرے کے بے تحاشا دردناک تاثرات دیکھے تھے اور پھر اس کی نگاہوں کے شکووں سے نظر چراتا اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اپنے اذیت ناک الفاظ کی بھرپائی کرنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھیں کرب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ گاڑی فل سپیڈ میں وہ اپنے آفس کی طرف لے جا رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل اسے آئرہ کے ساتھ بدسلوک رویے کا احساس دلا رہا تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا وہ لڑکی ایسے ہی سلوک کو ڈیزرو کرتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ اسے تکلیف پہنچا کر ازبک کو
خود کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، اس سے جیسے اس کا سکون چھن جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے سکون کی تلاش میں یہاں پہنچا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی روکتے ہی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھک رکھا تھا، جبکہ خود کو اس نے بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اسے ضرور دیکھا ہے پہلے۔ اسے گاڑی سے نکلتے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف آتی اس کے سامنے آ رکی تھی۔ آپ رائق درانی ہیں؟ وہ اسے انجان نظروں سے دیکھتی چہرے سے نقاب ہٹا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ میں پریزر ہوں، مجھے انعام خان نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کافی سہمی ہوئی تھی، اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ ازبک اس بڑی سی چادر میں بھی اس کی کپ کپاہٹ کو محسوس کر پا رہا تھا۔ اور اس نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ انعام خان کا نام سن کر وہ یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، لیکن اسے رائق سے کیوں ملنا تھا؟ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ کہیں رائق نے اس کے ڈر کو سچ ثابت تو نہیں کر دیا تھا؟ کہیں یہ لڑکی ہی تو وجہ نہیں تھی رائق کے نکاح سے بھاگنے کی؟ وہ لوگ پٹھان تھے، اور پٹھان اپنی منگ نہیں چھوڑتے، منکوہا چھوڑنا تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن رائق کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ خاندانی لڑکی کو نہیں رکھے گا۔ کہیں یہی لڑکی تو وجہ نہیں تھی؟ وہ تھی تو چادر میں قید، لیکن پھر بھی اس کی کم عمری اور خوبصورتی اسے بہت سارے وہموں میں ڈال رہی تھی۔ رائق کراچی میں ہے، اس نے بتایا تھا جب اس نے اپنی سہمی ہوئی سبز آنکھیں اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ مطلب آپ رائق نہیں ہیں؟ پریزر سوالیہ انداز میں بولی تو اس کی ننھی معصوم سی آواز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ دنیا جہان کی چالاکیوں سے انجان ہے۔ کون ہو تم؟ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ وہ اب الجھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ میں پریزر ہوں، آپ رائق درانی کو فون کریں نا، وہ مجھے جانتے ہیں، میرا نکاح ہوا ہے رائق کے ساتھ۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ رائق لالا سب جانتے ہیں، آپ انہیں فون کریں نا۔ اب اسے ازبک سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اندر چلو میرے ساتھ، میں فون کرتا ہوں اسے۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں کے ساتھ تقریباً بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ چہرہ چادر سے چھپائے وہ جس تیزی سے اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی، آفس میں وقفے سے کھڑے ہوتے لوگ اسے دیکھ کر یہی اندازہ لگا پائے تھے کہ شاید ازبک کے ساتھ اس کے گھر سے کوئی آیا ہے، کیونکہ اس کے گھر کی عورتیں اکثر اسی طرح خود کو چادر میں چھپا کر باہر نکلتی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ ایک روم کے اندر داخل ہوئی جب ازبک نے تیزی سے رائق کا فون نمبر ملایا تھا۔
ان لڑکیوں نے بے حد کم آواز میں سرگوشی کی تھی، لیکن پھر بھی وہ سن چکا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے پلٹ کر آیا تھا، اس لڑکی کے ہاتھ سے اپنے دیے ہوئے چاروں نوٹ نکال لیے۔ مجھے بہت افسوس ہے، میری وجہ سے آپ کی سہیلی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی ٹانگ نہ ٹوٹ گئی ہو۔ میں خود انہیں ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر بڑی قاتل مسکراہٹ تھی۔ ایسی سچویشن میں وہ اب سے پہلے کبھی نہیں مسکرایا تھا، بلکہ وہ مسکراتا تھا ہی کہاں۔ یہ تو اس کی دل کی دھڑکن پلس مس ایلوینا پلس مس پٹاکا گرل کا کمال تھا، جو اس کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ارے نہیں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں، اپنا کام کریں، ہم اپنی سہیلی کو خود چیک کروا لیں گے ہسپتال سے۔ ویسے آپ نے پیسے بھی دے دیے ہیں نا، فضول میں بات کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی سہیلی نے بڑی دلیری دکھائی تھی، جبکہ دوسری لڑکی کی تو مانو سانس اٹکنے لگی تھی۔ چہرہ جو بے انتہا خوبصورتی اور معصومیت لیے ہوئے تھا، وہاں سہمی سہمی نگاہوں میں خوف پھیلنے لگا تھا۔ ہاں، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ ہم کالج سے لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے پرنسپل کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ دوسری لڑکی آگے بڑھتے ہوئے بولی تھی، نہیں، میں خود ہسپتال لے کر جاؤں گا اور انہیں واپس کالج بھی چھوڑ دوں گا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ یہ دو گلی چھوڑ کے آگے جو کو ایجوکیشن کالج ہے وہیں پر پڑھتے ہیں۔ وہاں کا پرنسپل تو میرا دوست ہے۔ اگر آپ کے والدین تک بھی بات گئی تو مسئلہ نہیں بنے گا۔ فکر نہ کریں، میں حل کر لوں گا۔ آپ آئیں مس، میں خود آپ کا چیک اپ کروا دیتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، میرا پیر تو اب بالکل ٹھیک ہے، درد بھی نہیں ہو رہا۔ مجھے لگ رہا ہے وہ نا بس مجھے اچانک سے ڈر لگ گیا تھا، اسی لیے میں نے شور مچا دیا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہوں، تکلیف نہیں ہو رہی۔ وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے میرا پیر۔ اور ہاں، آپ کے پیسے بھی بچ گئے۔ آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے، ہمیں اب کالج جانا چاہیے، ویسے بھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس سہمی لڑکی نے آنکھیں اٹھاتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ سارے چہرے کی خوشی کہیں مند پڑ چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی آنکھوں میں چمک اب بری طرح سے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ وہ کافی خوف زدہ لگ رہی تھی، جبکہ رائق نے ہلکے سے مسکرا کر وہ پیسے واپس ان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو پیسے، اور یہ ڈرامے بازیاں آئندہ مت کرنا۔ یقیناً ہر کوئی پیسے دے کر جان نہیں چھڑائے گا۔ اس طرح کے ڈرامے بازیاں اگر تمہارے والدین تک پہنچ گئی نا تو سوچو وہ تم لوگوں کی کس طرح سے مرمت کریں گے۔ وہ ایک نظر ان چاروں کو دیکھتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ لڑکیاں اس معصوم ہرنی سی آنکھوں والی کو اپنی طرف گھسیٹ چکی تھی، جو منہ ہی منہ میں کب سے اسے بددعائیں، اسے گالیاں دے رہی تھی۔ زمش یار، تو بھی نا حد کرتی ہے۔ پیسے تو مل گئے نا،
اب اتنے نخرے کس چیز کے؟ دیکھ یار، تو شرط جیت گئی، آگے ہم اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائیں گے، پارٹی کرتے ہیں اور باقی پیسے ہم کسی غریب کو دے دیں گے۔ تو نے پہلے بھی کتنے غریبوں کی مدد کی ہے۔ اس کے ساتھ چلتی لڑکی اسے سمجھا رہی تھی، جس پر اس وقت غصہ سوار تھا۔ معصوم ہرنی آنکھوں والی وہ لڑکی اس وقت غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ لعنت ہے تم پر زمدہ، ذرا وہ بھیک دے کر گیا ہے اور تم لوگ ان پیسوں پر خوش ہو رہی ہو۔ یہ پیسے تو کسی بھکاری کو بھی نہیں لگیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم ڈرامے کر رہے ہیں، ہم یہ صرف پیسے لینے کے لیے کر رہے ہیں، تب بات کچھ اور تھی۔ وہ نہ دیتا پیسے، ایسے ہی چلا جاتا، لیکن نہیں، وہ احسان کر کے پیسے دے کر گیا ہے، اور تم لوگ تو مر رہی تھی نا ان پیسوں کے پیچھے۔ اس نے پھینکے نہیں اور تم لوگوں نے بھکاریوں کی طرح اٹھا لیے۔ زہر لگ رہا ہے وہ آدمی مجھے، اگر پیسے دے کر ہی جا رہا تھا تو کم دے دیتا۔ پہلے پیسوں کی نمائش کی اور پھر مجھ پر یہ پیسے حرام ہیں۔ یہ بات کان کھول کر سن لو تم لوگ، مر کر بھی میں کبھی ان پیسوں کو ٹچ نہیں کروں گی، اور یہ پیسے کسی غریب کو بھی دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اور آج کے بعد میں تم لوگوں کی یہ گھٹیا چیلنجز کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ اگر تم لوگوں نے پارٹیز کرنی ہے نا تو خود کو گاڑیوں کے آگے پھینکو اور مرو، کم سے کم مجھے ان سب چیزوں میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے بھنا رہی تھی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس کے غصے سے سرخ ہوتی رنگت پر مسکرا دی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے تو پیاری لگتی ہی تھی، لیکن غصے میں تو اس پر الگ ہی روپ آتا تھا۔ ان کے گروپ میں تو کیا، پورے کالج میں اس سے زیادہ حسین لڑکی کوئی ہے ہی نہیں۔ زمش غلطی ہو گئی نا، آئندہ ہم ایسا کوئی چیلنج نہیں کریں گے۔ تجھے اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے یہ بتا۔ زمدہ نے ایک دفعہ پھر سے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ یہ پیسے اس نے چیلنج سے جیتے تھے۔ وہ مسجد کی تعمیر کا ڈبہ بنا ہے نا، اس میں ڈال دو، اس ہٹلر کو تھوڑا ثواب مل جائے گا۔ اب اپنے آپ کو دنیا کا شہنشاہ سمجھتا ہے۔ قد تو اتنا تھا کہ جالے اتارنے کے لیے ڈنڈے کی بھی ضرورت نہ پڑے، ایسے ہاتھ کرے تو سارے جالے اتر جائیں ہماری کلاس کے۔ اس نے کالج گیٹ سے اندر داخل ہوتے وہاں بیٹھی کام کرتی ماسی کو سنایا تھا، جو نیچے سے تو صفائی کر دیتی تھی، لیکن چھت کے جالے اتارنے کی غلطی اس نے کبھی بھی نہیں کی تھی۔ اچھا یار بس کر دے، اور کتنا غصہ کرے گی؟ ایک تو ایسا غصہ کرتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی ہے نا تو، کہ قسم سے اگر میں کوئی لڑکا ہوتا تو تجھے ابھی پرپوز کر دیتا۔ زارا نے اب کی دفعہ لہجے میں شوخ پن سنبھویا تھا، جس پر وہ اگلے ہی لمحے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کی اس طرح شرم و حیا سے سرخ ہوتی رنگت پر زی گینگ مسکرا دیا تھا۔ وہ چاروں سہیلیاں ابھی 2 مہینے پہلے ہی اس کالج میں ملی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ ان چاروں کا ہی نام زیڈ سے شروع ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے گینگ کا نام زیڈ گینگ رکھ دیا گیا تھا۔ چاروں میں بہت تھوڑے عرصے میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، جبکہ ان چاروں کے گینگ میں اگر کوئی حسن اور سادگی کی مثال آپ تھا تو وہ تھی زمش برلاس زئی، جس نے شاید خوبصورتی کو بھی مات دے دی تھی، کیونکہ اسے صرف خوبصورت کہنا تو اس کے حسن کی توہین تھی۔
ایک بات تو کلیئر کہہ دیتی ہوں، اس لمبے لمبوترے کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر مجھے کہیں راستے میں نظر آ گیا نا تو سب سے پہلے تو اس کے پیسے اس کے منہ پر ماروں گی۔ مطلب یہ پیسے ہم نے مسجد کی تعمیر میں نہیں ڈالنے۔ ضروا نے خوش ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا، کیونکہ اگر یہ پیسے وہاں نہ جاتے تو ان کے پیٹ میں جاتے۔ استغفر اللہ ضروا، مرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 1700 روپے ہیں اپنے ذاتی، میرے پاس سے لے لینا، میں تمہیں ٹھسوا دوں گی، لیکن خبردار جو ان پیسوں میں سے ایک بھی پیسہ خرچ کیا، یہ پیسے حرام ہیں مجھ پر اور تم تینوں پر بھی۔ وہ غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولی تھی۔ عمر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اس کا رعب ان تینوں پر زیادہ تھا، کیونکہ وہ بات بات پر روٹھ جاتی تھی اور اسے منانا آسان نہیں تھا۔ اس لیے وہ اسے ناراض نہیں ہونے دیتی تھی، کیونکہ صرف وہ حسین نہیں تھی بلکہ ٹاپر بھی تھی۔ اس نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا، ازبک کی 5-6 مسڈ کال دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا کہ آج صبح سے انعام خان بھی اسے بار بار فون کر رہا تھا۔ اس نے انعام خان کا فون نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ فجر کے وقت نماز ادا کر کے وہ دوبارہ سے سو گیا تھا۔ فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے انعام خان کی کالز کا اندازہ نہیں تھا۔ جب اس نے دوبارہ سے فون کیا تو انعام خان نے فون اٹھایا ہی نہیں تھا، بس اسے ایک میسج کر دیا تھا کہ وہ حویلی سے نکل کر اسے فون کرے گا۔ اس کے بعد اس نے انعام خان کو فون نہیں کیا تھا اور اب ازبک کی مسلسل کالز آ رہی تھی۔ السلام علیکم چھوٹے لالا، کیسے ہو؟ بڑی بے چینی سے فون کر رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ اندازہ تو وہ پہلے ہی لگا چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے پہلے پوچھنا بہتر سمجھا تھا۔ وعلیکم السلام بڑے لالا، میرے پاس یہاں آفس میں ایک لڑکی آئی ہے تمہارا پوچھتے ہوئے، اور یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ خان کے نکاح میں ہے، اسے اس کے پاس جانا ہے۔ انعام خان نے بھیجا ہے اسے یہاں پر۔ وہ فوراً ہی اسے پوری بات بتا گیا تھا، جبکہ رائق نے ایک نظر اپنی کرسی پر منہ بنا کر بیٹھی آمنہ کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا آمنہ کو آنے کا اشارہ کرتا اپنے آفس کی طرف آ گیا تھا۔ آئیے مس آمنہ، سر آپ کی کافی کا ویٹ کر رہے ہیں۔ پیچھے بیٹھے زبیر خواجہ نے کہا تھا، جس پر وہ دانت دکھاتی بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن کی طرف آئی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے چھوٹے لالا، وہ اپنے خان کے نکاح میں ہے اور اسے تم نے کراچی سے ہی سلامت پہنچانا ہے، اور آگے اسے خان کے فلیٹ تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تم مجھے پوری بات بتاؤ گے رائق درانی؟ اب کی دفعہ وہ غصے سے بولا تھا۔ ارے چھوٹے لالا تم بھی نا، جب تک بال کی کھال نہ اتار دو تب تک تمہیں سکون نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے سنو میری بات، اس لڑکی کے ماں باپ کا قتل ہو گیا ہے اور اس کے باپ سے خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو محفوظ ٹھکانہ دے گا۔ اس لڑکی کے تایا چاچا اسے قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں خان کے پاس اس سے نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نکاح کر کے وہ اسے انعام خان کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟
اس فضولیات کا نکاح کر کے انعام خان کے پاس کیوں چھوڑ کر گیا؟ اپنی حویلی لے گیا تھا تو اپنے لوگوں کو اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کیوں نہیں کروایا؟ اس نے سب کو بتایا کیوں نہیں کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ کیونکہ خان اس نکاح کو نبھانا نہیں چاہتا چھوٹے لالا۔ وہ صرف اس وقت کے لیے اس لڑکی کو محفوظ چھت دینا چاہتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس اپنے گھر کے علاوہ اور کوئی بھی مضبوط چھت نہیں ہے اور اسے کہاں چھوڑ کر جاتا؟ اس لیے سب کو کہہ دیا کہ انعام خان اپنے گاؤں سے اپنی بھانجی کو لے کر آیا ہے۔ وہ حویلی کے اندر ہی انعام خان اور اس کی بیوی کی بھانجی بن کر رہ رہی تھی پچھلے 2 مہینوں سے۔ لیکن اب جب خان کے خاندان کا پتہ کرتے کرتے وہ اس کے گھر تک پہنچ گئے اور خان یہاں کراچی میں ہے، تب تم جانتے ہی ہو کہ وہ لوگ نہ تو خان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ خان سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کا نکاح ہسپتال میں ہوا تھا۔ وہ لوگ خان کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اگر اس کے گھر تک پہنچ بھی گئے تب بھی یہ لڑکی ان کے سامنے نہیں آئے گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ خان کون ہے۔ اس لیے وہاں اس لڑکی کو نکال کر یہاں خان کے فلیٹ میں پہنچانا ہے۔ اس لیے میں نے انعام خان سے کہا ہے کہ جب بھی خطرہ ہو تب وہ اس لڑکی کو میرے پاس پہنچا دے۔ اس کو آگے پہنچانا میرا کام ہوگا۔ انعام خان مجھے صبح سے فون کر رہا تھا۔ وہ اسے پوری بات بتاتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوتی الوینا کو دیکھ رہا تھا، جس کا منہ غصے سے سوجا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سجا یہ غصہ بھی سیدھا رائگ دورانی کی دھڑکنیں منتشر کر رہا تھا۔ یہ لڑکی بہت کم عمر ہے بڑے لالا، یہ 18 سال کی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے رہے گی اس خان جیسے مستنڈے کے ساتھ؟ اس لڑکی کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہے۔ یہ تو بہت چھوٹا سا بچی ہے۔ اب کی دفعہ وہ خالصاً پٹھانی لہجے میں بولا تو رائگ مسکرایا تھا۔ آئرہ بھی تو چھوٹا سا بچی ہے، تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہے نا وہ بچی، تو یہ بچی بھی خان کے ساتھ رہے گی، وہ ریلیکس انداز میں کہتا اپنے سامنے الوینا کو بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ میری اور آئرہ کی بات یہاں بیچ میں کدھر سے آ گئی؟ یہاں تمہارے ماموں کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کمینے نے میرے بغیر نکاح کر لیا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس بے غیرت کو بیچ سڑک پر جوتے ماروں گا۔ یہ دوستی ہے اس کی؟ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے نگاہیں چرا لی تھیں۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے احترام کے بہت اونچے مقام پر تھی، وہ اس کی بھابھی تھی، جبکہ شیشے کے پار سامنے وہ لڑکی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ انداز میں وہی سہما پن تھا اب تک۔ اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا جب ایک آدمی نے اچانک اس کے سامنے کھانا لا کر کھانے پینے کی چیزیں رکھی۔ وہ تو انجان کب سے بھوکی بیٹھی تھی۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے ٹرے اپنے قریب کھینچ گئی۔ ازبک کو اس کا معصومانہ انداز بہت اٹریکٹ کیا تھا۔ یہ لڑکی خان کے لیے ٹھیک نہیں تھی، بلکہ خان اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ آدمی اس معصوم لڑکی کو خوش رکھے، بس یہی دعا تھی۔ رائگ کا فون بند ہوتے ہی اس نے 20 منٹ کے اندر اندر اسے کراچی پہنچانے کا انتظام کیا تھا۔ 20 منٹ کے بعد اس کی کراچی کی فلائٹ تھی، وہ بس ناشتہ کر لے، وہ اسے ایئرپورٹ پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
حد ہے، کیسی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا اور گھورتے گھورتے بات اپنے کسی لالا سے کر رہا تھا۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، یہ کوئی طریقہ تھا؟ اگر کسی اور سے باتیں کرنی تھی تو اسے کیوں شیشے کی طرح اپنے سامنے بٹھا لیا تھا؟ اور گھور تو ایسے رہا تھا جیسے سالم نگل جائے گا۔ کل رات تک تو ایلوینا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اب کیسے ایلوینا کی بہن کو گھور رہا تھا۔ بے شک وہ ایلوینا ہی تھی، لیکن وہ تو نہیں جانتا تھا سالی پر گندی نظر۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، سالی کیسے ہو گئی؟ جب میں شادی کے لیے مانی ہی نہیں تو میں نے نہیں کرنی اس خروس مونسٹر سے شادی۔ وہ اپنے چہرے کے ایکسپریشنز بار بار بدل رہی تھی، جبکہ وہ کافی دلچسپی سے فون پر باتیں کرتے اس کے چہرے کے الگ الگ ایکسپریشنز کو انجوائے کر رہا تھا۔ اور آخر کار فون بند ہوتے ہی اس نے ایک سائڈ کی طرف رکھا تھا۔ جی مس آمنہ بتائیں۔ اس نے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے بے حد محبت سے اسے پکارا تھا۔ میں کیا بتاؤں؟ آپ نے بلایا ہے، مجھے یہاں پر بٹھایا ہے، آپ بتائیں جو بتانا ہے۔ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی تو وہ آنکھوں میں تعجب لیے اسے دیکھنے لگا۔ جب آمنہ کو احساس ہوا کہ بتانا تو اسے تھا، اسے آج کا اسکیڈیول یہی تو اس کا کام تھا۔ اوہ نہیں، سوری، میں نے بتانا تھا آپ کی میٹنگز، آپ کی اگلی میٹنگ 11:30 بجے ہے اور اس کے بعد ایک میٹنگ 3:30 بجے ہے۔ تقریباً شام 5 بجے کے بعد ایک پارٹی میں جانا ہے۔ وہ اسے بتا رہی تھی، یہ شام والی پارٹی والا سین آپ ختم کر دیں، کیونکہ میرا ارادہ آج ایلوینا کو ایک ڈیٹ پر لے جانے کا ہے۔ میں اسے پرپوز کرنا چاہتا ہوں شادی کے لیے، تو اس کے لیے آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی۔ ایلوینا کو اگر لے کر بھی آنا پڑے گا اور ڈیٹ کے لیے ساری ارینجمنٹ بھی کرنی پڑے گی۔ میرا مطلب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس کو پسند ہے میں اس ڈیٹ میں ہر چیز کروں۔ تو آپ تو اس کی بہن ہیں، تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں گی، تو آپ کو میری مدد کرنی ہے۔ میں ایک پراپر خوبصورت سی ڈیٹ پلان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے کراچی میں اسے کون سا ہوٹل سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ سکون سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے گی۔ وہ ان سب چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ اس کا ڈریم ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اسے اپنے پیشنٹس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، محبت کے چکروں میں پڑنے والی لڑکی نہیں ہے وہ۔ آپ غلط جگہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے رات کے رٹے ہوئے جملے اسے سنائے دیے تھے، جس کو اس نے بڑی توجہ سے مسکراتے ہوئے سن کر ہاں میں سر ہلایا تھا، جیسے وہ اس کی ہر بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہو۔ چلیں جی، یہ ساری باتیں میری اور ایلوینا کی ہیں، ہم خود ان کو ہینڈل کر لیں گے۔ یہ شام والی جو پارٹی ہے اس کو آپ نے اسکیڈیول سے نکال کر میرے ساتھ چلیں گی، جہاں پر ہم دونوں مل کر ڈیٹ کی پلاننگ کریں گے۔ ہم پراپر ڈیٹ کی تیاری کریں گے اور ہر کام آپ کریں گی جو میری ایلوینا کو اچھا لگے گا۔ اس نے میری پر زور دیا تھا، جس پر وہ تپ کر رہ گئی۔ دیکھیں مسٹر، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں،
لیکن کیا فائدہ اگر یہی جذبات آپ کے مس آمنہ پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. آپ کی دفعہ وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ منہ بنا گئی تھی. ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے کر دیں, میں بھی آپ کی ہیلپ کروں گی, لیکن پھر وہ آپ کے منہ پر انکار کرے گی تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کا بیچارہ دل ہرٹ ہو جائے گا, تکلیف ہوگی آپ کو. میں آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں اور میں نے آپ سے اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں مانگی ہے. اس کے بار بار انکار کرنے پر اب کی دفعہ وہ سختی سے بولا تھا. جی بس وہ برداشت کر گیا تھا, بس بہت برداشت کر لیا تھا اس نے. مس آمنہ اگر وہ انکار کرے گی نا تو اچھا آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا. اور یقین مانیں میں آپ کو اس نوکری کے سلسلے میں کوئی بیڈ نیوز نہیں دینا چاہتا. ویسے بھی میں آپ کے کام سے کچھ خاص خوش نہیں ہوں. اس نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا گئی تھی کیونکہ دوستی ہر چیز پر بھاری تھی. یہ تو اس نے نبھانی ہی تھی. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسا کہ کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے فزکس اور بایولوجی کے ٹیچر ہم نئے اس کالج میں ہائر کر رہے ہیں. تو یہ ہیں آپ کے ٹیچر ارزق خان, کہ آج سے آپ لوگوں کو بایولوجی پڑھائیں گے. اور یہ ہیں زارق خان, یہ آپ کے فزکس کے ٹیچر ہوں گے. ہمارے کالج میں ہمیشہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے پچھلے ٹیچرز کی کافی شکایتیں کی تھیں کہ وہ وقت پر آپ کی کلاسز نہیں لیتے, آپ کے سلیبس کا بوجھ آپ پر ضرورت سے زیادہ ڈالتے ہیں, آپ کا فیوچر ان کی وجہ سے داؤ پر لگا ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے ٹیچرز چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کے ٹیچرز اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پچھلے ٹیچرز کی طرح انہیں تنگ نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں سر, بچے ہیں, بچے تو تنگ کرتے ہی ہیں, آپ فکر نہ کریں. ایسے بچے سنبھالنے کا خاص ایکسپیرئنس ہے ہمیں. زارق نے سامنے بیٹھے تقریباً 40 سے 50 اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے کہا, جہاں کچھ لڑکے ان کی باروب پرسنالٹی سے جیلس ہو رہے تھے تو کچھ لڑکیاں انہیں دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں, تو کوئی انہیں چیلنجنگ انداز میں دیکھ رہا تھا. 40 سے 50 لوگ ان سے پہلے آنے والے ٹیچرز کو کالج سے ہی رخصت کر چکے تھے. تو یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ سر ہم بچے ذرا ہٹ کے ہیں, کوشش کریں گے کہ آپ کو تنگ نہ کریں. ویسے بھی آپ میں اور ان میں بڑا فرق ہے. ان کے تو سر پر چاند نظر آتے تھے, آپ تو ماشاء اللہ. شٹ اپ مس وٹ ایور. ٹیچر سے بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک تمیز ہوتی ہے. اس طرح بدتمیزی اور فرینکنس آپ کے پچھلے ٹیچرز برداشت کرتے ہوں گے, ہم نہیں. ایکسکیوز می سر, آئی تھنک بایولوجی کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ لوگوں کو یہاں سے جانا چاہیے. اس نے پاس کھڑے زارق خان اور پرنسپل کو کہا تھا, جبکہ اس کی ایک دھار پر خاموش ہونے والی کلاس نے پرنسپل سر کو ایک امید دی تھی کہ یہ لوگ انہیں پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ارزق, آپ اپنی کلاس لیں, تب تک میں زارق کو دوسری کلاس والوں سے ملواتا ہوں. ان کا فرسٹ پیریڈ فورتھ ایئر میں ہے. سر نے مسکراتے ہوئے زارق کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ کلاس سے باہر نکل گیا, جبکہ اس نے سامنے بیٹھی پوری کلاس کو ایک نظر دیکھا تھا. جب نگاہیں ایک لمحے کے لیے سیکنڈ رو میں بیٹھی اس معصوم لڑکی پر اٹھی تھی
جو ایک لمحے میں اس کا سارا دھیان اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ حسن تو جیسے تمام تھا اس پر۔ آپ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو بالکل چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ یہ سر، یہ ہماری زمش اسی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، بس دکھتی بہت چھوٹو سی ہے، ٹاپر ہے سر۔ پاس بیٹھی زارا نے جوش سے اپنی سہیلی کے بارے میں بتایا تھا، جبکہ اپنی اس انداز میں ہوتی بات پر اگلے ہی لمحے زمش شرم و حیا سے سرخ پڑ چکی تھی، جبکہ وہ جو کلاس کو ایک دھار میں خاموش کروا گیا تھا، اپنی نگاہیں اس کے معصوم حسن سے ہٹانے میں بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو کیسی لگی نیو انٹریز؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناول میں نیو انٹریز ہونے والی ہیں، تو جناب یہ نیو انٹریز ہیں، ان کے نام ہیں زارق، ارزق، زمش اور پریزر۔ کیسی لگی نیو انٹریز؟ یقیناً پسند آئی ہوں گی۔ سارے کردار اہم ہیں، آپ کو اسٹوری کی اصل سمجھ آئے گی۔ آپ لوگ لائک بہت کم دے رہے ہیں، لیکن فی الحال میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ جانتی ہوں اسٹوری سمجھ میں آتے آپ لوگوں کو تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آئی پرومس 20 یا 22 ایپیسوڈ تک ناول پوری طرح آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ ناول لانگ ہے، اس لیے ساری چیزوں کو کلیئر کرتے کرتے مجھے تھوڑا وقت لگے گا، تو آپ لوگ انشاءاللہ میری ساری سچویشن کو سمجھتے ہوئے مجھے سپورٹ کریں گے، اور یہ ناول کافی لانگ اور کافی زیادہ رومانٹک ہونے والا ہے، تو اس میں ٹوٹل تو ابھی میں کچھ نہیں کہوں گی، باقی آپ کرداروں کے حساب سے اندازہ لگا کر مجھے بتا دیں کہ کیا لگتا ہے کہ ان کرداروں کا اس ناول میں کیا کردار ہوگا اور کتنا اہم ہوگا۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔